أنا منك إليك حسين أنا منك إليك حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں بنین فاطمہ کی جانب سے اور کلام امام اور ہم کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کلام امام اور ہم میں آج ہم خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں ایام فاطمیہ کے حوالے سے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم اسی طرح سے بھرپور طریقے سے ایام فاطمیہ مناتے ہیں کہ جیسا کہ ہم محرم مناتے ہیں اور جس طرح سے ہم محرم کا حق ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ایام فاطمیہ کے قبل ہم تیاری کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سیٹ اپ کرتے ہیں جو کہ ایام فاطمیہ کا حق ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں خواہر آپ کے کہ آپ نے اپنے مصروف ترین ایام میں سے ہمیں وقت دیا۔ اور میرا آپ سے پہلا سوال بھی یہ ہے خواہر کہ ایام فاطمیہ ہم مناتے ہیں بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہم محرم میں اہتمام کرتے ہیں مجالس کا، عزاداری کا، تو ایام فاطمیہ منانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ شکریہ خواہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے خواہر، ایام فاطمیہ وہ ہیں کہ جس میں ہم سیدۃ النساء العالمین شہزادی کونین کی سیرت اور ان پر ہونے والے مصائب کا ہم ان ایام میں تذکرہ کر سکیں۔ ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم عاشورہ مناتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ لوگ اسی طرح سے عاشور مناتے ہیں، امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ عاشورہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ تاکہ تم لوگ عید غدیر کی طرح عاشور کو نہ بھلا دو۔ اور عاشور منانے کا مطلب یہ ہے، ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ امام حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے۔ عاشور ہی وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آج پوری دنیا میں یزید کا نام گالی بن کر رہ گیا ہے۔ بالکل۔ اور اس عاشور کی بدولت ہی کربلا زندہ ہے۔ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے ہم عاشور اس لیے مناتے ہیں کہ امام علی مقام کے قاتلوں کو بے نقاب کریں۔ اسی طرح سے ایام فاطمیہ کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ بنت پیغمبر کے مجرموں کو بے نقاب کیا جا سکے، کہ بی بی پر کن لوگوں نے مظالم ڈھائے ہیں ہم ان کو بے نقاب کر دیں۔ بنت پیغمبر جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو شہزادی کونین ہیں، جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، جو رسول کے نور نظر ہیں، جو لخت جگر ہیں، ان پر اتنے مصائب توڑے گئے۔ بعد رسول شہزادی کی عمر مبارک کتابوں میں ہے، روایتوں میں کہ یا تو 75 ڈیز ہے یا 95 ڈیز ہے۔ اتنی مختصر سی مدت میں شہزادی پر جو مصائب ڈھائے گئے ہیں کہ بی بی کو کہنا پڑا سبت علیہ، بابا مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر پہاڑ پر گرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بالکل، شہزادی کے مصائب ہی اتنے ہیں کہ رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی ان کو دکھ پہنچایا گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا خدا کو اذیت دی۔ اسی حوالے سے ایام فاطمیہ کے حوالے سے خواہر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ایام فاطمیہ پہ جو اعتراضات اٹھتے ہیں، جو لوگ ہم پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح سے ایام مناتے ہیں کہ جس طرح سے محرم آ گئے جبکہ ابھی محرم گزرے ہی ہوتے ہیں کہ ایام فاطمیہ شروع ہو جاتے ہیں، تو ان اعتراضات پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ہم اتنا خاطر میں نہیں لاتے، لیکن ہم پہ جو اعتراضات ہیں تو اس کو مقصد کے ساتھ آپ کوٹ کریں، اس کا مقصد کیا ہے اور ان اعتراضات کو ہم کیسے جھٹلائیں؟ جی خواہر، اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ جیسے فدق جو ہے معاذ اللہ بی بی کا حق نہیں تھا، وہ کیوں طلب کرنے گئی؟ ٹھیک ہے، اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچ بھی لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ عبدالعزیز جو بنو امیہ سے تھا،
جب اس کو خلافت ملی، جیسے ہی وہ برسر اقتدار آیا تو اس نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ سب سے پہلے یہی باغ فدق جو بی بی کا حق تھا محمد آل محمد کو دینا چاہا۔ تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ نہ کرو، گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو، جو بات دب گئی ہے اسے دوبارہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ عبدالعزیز نے ایک جملہ کہا کہ یہ حق محمد و آل محمد کا ہے اور انہیں ملنا چاہیے، میں غاصب بننا نہیں چاہتا۔ اگر یہ بات تھی تو یہ بھی اسی خاندان بنو امیہ کا ہی چشم و چراغ تھا، تو پھر اس نے واپس کیوں دیا، کیوں اس نے ایسا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اعتراض غلط ہے۔ اور دوسری بات قرآن و حدیث کے حوالے سے میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی مسلمانوں سے کہ مسلمان کیسے ہیں کہ وہ بی بی کہ جس کا مرتبہ یہ ہے کہ رسول خدا جب شہزادی آیا کرتی تھی تو احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر اپنی دختر کو بٹھایا کرتے تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسالت عصمت کے احترام میں کھڑی ہوا کرتی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ پھر جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث بیان کی کہ رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے رسول خدا کو اذیت دی سمجھو اس نے خدا کو اذیت دی۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ تو مسلمان یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا یہ رسول خدا کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ حق کس کا ہے؟ وہ دربار میں کیوں آئی تھی طلب کرنے؟ وہ جانتی تھی کہ حق نہیں ملے گا، مگر مانگنے اس لیے آئی تھی تاکہ دنیا کو بتا دیں، کل کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ حق آپ کا ہے۔ لوگ بی بی پر یہ اعتراض کر دے کہ آپ نے مانگا ہی نہیں، آپ نے کہا ہی نہیں، تو وہ کس طرح سے دیتے؟ بی بی بتانا یہ چاہتی تھی کہ حق میرا ہے، تم نہیں دے رہے، تم غاصب ہو، تم جھوٹے ہو۔ اور شہزادی کو یہی صدمہ بہت تھا کہ بابا دکھ یہ نہیں ہے کہ مجھے حق نہیں ملا، دکھ یہ ہے کہ تیری بیٹی کو جھٹلایا گیا، جس کا لقب ہے صدیقہ، اسے جھٹلایا گیا۔ خیر میرا آپ سے دوسرا کویسچن یہ ہے کہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہم اسی طرح سے ایام فاطمہ مناتے ہیں، مجالس میں شرکت کرتے ہیں، بی بی کو پرسہ پیش کرتے ہیں، ان کے دکھ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ آپ جی خیر سوال بہت وسیع ہے، سوال مختصر ہے، جواب بہت وسیع ہے۔ اس کا پیغام ایام فاطمیہ کا یہ ہے کہ شہزادی دربار میں جب اپنا حق مانگنے گئی ہیں، قیامت تک کی خواتین کے لیے بی بی نے بتا دیا کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، ظالم کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں اور مظلوم کا ساتھ دیں ظالم کے خلاف آواز اٹھا کر۔ پہلا میسیج تو یہ ہے خواتین کے حوالے سے، اور دوسرا میسیج یہ ہے ہم سب کے لیے کہ شہزادی کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے، شہزادی کا دربار میں جانا، 4 گھنٹے کھڑے رہنا، یہ ہمارے لیے اشکوں کا سبب ہے۔ ہم اسی بات پر گریہ کرتے ہیں کہ شہزادی کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا گیا، مگر یہاں سے ایک پہلو نکلتا ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس بات پر روتے ہیں کہ شہزادی کو دربار میں کھڑا رکھا گیا 4 گھنٹے، اور ہمارے سامنے رسول کی حدیث بھی ہے کہ میری بیٹی شہزادی سیدہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگی جب تک اپنے چاہنے والوں کو عزادار کو جنت میں داخل نہ کر لیں۔ عزادار جنت میں ضرور جائیں گے مگر عالم برزخ کا سفر طے کرنے کے بعد۔ یہاں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میسیج ہے میرے لیے آیا۔ میں شہزادی پر تو گریہ کرتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کی وجہ سے بی بی کو جنت پہ کھڑا رہنا پڑے۔ بی بی جنت میں جب آئیں گی نا تو تب بھی شکستہ پہلو کے ساتھ آئیں گی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آئیں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے بی بی کو اذیت اٹھانی پڑے۔ اگر میں دل سے شہزادی کی مودت رکھتی ہوں، عقیدت رکھتی ہوں، عشق کرتی ہوں، تو پھر میرا عمل، میرا کردار سیرت سیدہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے میری شہزادی ناراض ہو جائے، جس سے میری شہزادی کو اذیت پہنچے۔ یہ کنیزان سیدہ کے لیے پیغام ہے، ایام فاطمیہ اس طرح گزارے کہ اپنی کردار سازی کریں۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام میں وقفے کا وقت آتا ہے، ہم واپس آ کے ذاکرہ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔
ناظرین کرام، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور اپنی گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اختتام کری تھی۔ اب میرا خواہر آپ سے سوال یہ ہے کہ باغ فدق، ہم سب جانتے ہیں کہ بی بی اپنا حق مانگنے گئی تھی باغ فدق کے حوالے سے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا حق نہیں تھا، اعتراضات اٹھاتے ہیں نعوذ باللہ بی بی پر، تو باغ فدق حق تھا بی بی کا، بے شک حق تھا ان کا، اور وہ جس طرح سے اس دور میں بھی ایک عورت ایک صنف نازک کے اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود بی بی اپنا حق مانگنے گئیں، اور یہ ہمیں سبق دیا کہ چاہے حاکم کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اپنے حق کے لیے آواز ضرور بلند کرو۔ تو اس حوالے سے جو بی بی کا خطبہ تھا، آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیں کہ بی بی نے کیا ہمیں میسج دیا اس خطبے میں۔ جی خواہر، بی بی اپنا حق طلب کرنے دربار گئی، اور بی بی نے تمام خواتین کو بتایا کہ ظالم کے سامنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ بے شک ہماری جانیں قربان بی بی پر کہ بی بی جب دربار میں گئی ہیں تو فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے۔ بی بی کو فقط ایک خطبہ ملتا ہے، مگر وہ خطبہ ایسا ہے کہ آج تک اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر کمپلیٹلی مکمل طور پر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ بی بی نے اس شان سے خطبہ دیا کہ جب مولا کائنات نے بی بی کو بتایا کہ سیدہ ہمارے باغ سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے، تو بی بی نے ایک جملہ کہا، اے ابو الحسن، کیا میرا حق چھین لیا گیا؟ اور فضہ کو آواز دی، فضہ ذرا میرے ساتھ چلو۔ بنی ہاشم کی تمام خواتین کو لیا اور بی بی بڑی شان سے دربار گئیں، صحابی کے دربار میں قدم رکھا۔ یہ وہ دربار ہے کہ جب بی بی اس دربار میں آیا کرتی تھی تو رسول خدا ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مگر صحابی بیٹھے رہے، سیدہ کھڑی رہیں۔ وہ فصیح و بلیغ خطبہ دیا جو 15 صفحات پر مشتمل ہے۔ بی بی نے سب سے پہلے حمد پروردگار اور شکر پروردگار کیا، اور پھر بی بی نے بتایا کہ دیکھو یہ میرا حق ہے، میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ بی بی اسے بتا رہی ہیں کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا حق نہیں ہے، وہ تم کہتے ہو کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہے، تم تو اپنے باپ کے وارث ہو، تو کیا میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہو سکتی؟ کہا تم نے قرآن ذرا غور سے نہیں پڑھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زکریا نے یحییٰ کو طلب کیا ہے؟ جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب ابراہیم کے بیٹے ہیں، وہ ان کے وارث ہیں۔ جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف ہیں جو ان کے وارث ہیں، تو کیا میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہو سکتی میں؟ پھر بی بی نے خطبے میں ارشاد بتایا کہ توحید کا تعارف کروا رہی ہیں کہ وہ رب ذوالجلال کے جس نے ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، کیا انداز ہے شکر کا، دربار میں کھڑی ہیں، جانتی ہیں کہ حق نہیں ملے گا، پروردگار کا شکر ادا کر رہی ہیں، حمد کر رہی ہیں، توحید کا تعارف کروایا، اور پھر انہیں بتاتی ہیں کہ دیکھو کہ تم بھول گئے وہ وقت کہ جب تم جہالت کی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، جب تم ظلمت کے اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے، کیا میرے بابا نے تمہیں جہالت سے باہر نہیں نکالا؟ کیا تم بھول گئے کہ تم جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے؟ میرے بابا نے تمہیں جہالت سے نکالا، ظلمت کے اندھیروں سے باہر نکالا۔ کیا تم وہ وقت بھول گئے کہ جب بارش کا پانی گدالوں میں جمع ہو جایا کرتا تھا، تم وہی پانی پیا کرتے تھے؟ تم نہیں جانتے تھے کہ نجاست کیا ہے اور طہارت کیا ہے؟ میرے بابا نے تمہیں نجاست اور طہارت کا فرق بتایا، پاکیزگی کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، کیا میرے بابا نے تمہیں نہیں سکھایا؟ نبوت کا تعارف کروا دیا، وہ نبی، وہ ختم النبیین کون ہے؟ وہ میرے بابا ہیں۔ پھر بی بی نے بتایا کہ کیا تم وہ وقت بھول گئے جب عرب میں بھیڑیے تم پر حملہ کیا کرتے تھے اور تم ڈر کے مارے کونوں میں، غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ تمہیں لڑنا نہیں آتا تھا، تم جانتے نہیں تھے اور تم خوفزدہ رہتے تھے، بھیڑیے تمہیں لقمہ اجل بنا لیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ بھول گئے وہ وقت، اس وقت میں میرے بابا نے میرے شریک حیات کو پکارا، میرے شریک حیات نے تمہیں نجات دلوائی ان درندوں سے، ان بھیڑیوں سے، تم نہیں جانتے تھے لڑائی کیا ہوتی ہے، میرے شریک حیات نے تمہیں سکھایا، تمہیں نجات دلوائی، شجاع کیا ہوتا ہے، بہادری کیا ہوتی ہے، لڑائی کیا ہوتی ہے، کیا میرے شریک حیات نے تمہیں نہیں سکھایا؟ اب بی بی نے یہاں ولایت کا تعارف کروا دیا۔ بی بی کتنے فصیح و بلیغ انداز میں بتا رہی ہیں۔ پھر کہتی کیا تم بھول گئے بابا کے جو میسیج ہے، جو اللہ کا اسلام ہے، جو دین ہے، اصول دین کی پہچان کروائی، پھر فروع دین کی پہچان کروائی، کیا تمہیں نماز نہیں سکھائی؟
نماز جو تکبر کی ڈھال بن جاتی ہے، کیا تم تک روزہ نہیں آیا؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ تم نے روزے بھی رکھے ہیں، کیا تم نے نہیں کیا؟ حج کیوں آیا؟ تمہیں حج عطا کیا گیا تاکہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی ہیبت ظاہر ہو سکے۔ پھر زکوٰۃ اور خمس تمہیں دیے گئے تاکہ یہاں سے برکت کا فلسفہ ملا، تاکہ یہاں سے دولت کی افزائش ہوئی۔ دولت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ رب ذوالجلال جو کہہ رہا ہے کہ تم صدقہ دو، تمہاری دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یہاں بیوی تعارف کروا رہی ہیں، ایک ایک چیز بتا رہی ہیں، اور ولایت کا مقصد بتایا کہ تمہیں یہاں امامت عطا کی گئی۔ کس لیے؟ تاکہ تم فرقہ واریت میں نہ پڑھو، تاکہ تم تفرقے میں نہیں پڑھو۔ خواہر یہاں میں رک کر ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کتنے فرقے بن چکے ہیں، اور بیوی کیا کہہ رہی ہیں کہ تمہیں امامت اس لیے عطا کی گئی تاکہ تم فرقہ واریت میں نہ پڑھو، فتنے کا شکار نہ بن جاؤ۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کتنے فرقے بن چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت تو ملی مگر ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں عقیدہ امامت تو ملا، ہم مانتے تو ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، مودت بھی رکھتے ہیں، عشق بھی کرتے ہیں، مگر کردار سے ثابت نہیں ہے۔ ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، ہم جن سے عشق کرتے ہیں، ہماری کردار میں ان کی جھلک ہونی چاہیے۔ بے شک وہ جھلک نظر نہیں آتی۔ آج کتنے فرقے بن چکے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ انگلی اٹھانا آسان ہے، مگر جب ہم بات اپنے اوپر آتی ہے کہ ہمارے کردار سے کیوں ظاہر نہیں ہو رہا، کیونکہ رسول کی حدیث ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ سکھاؤ تو اپنے عمل سے، زباں سے نہیں، کیونکہ زباں کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت کہ رسول خدا کے پاس ایک خاتون آئی تھی اپنے بچے کو لے کر، اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو تنبیہ کریں کہ یہ اتنا نہ کھائے۔ سب کا سنا ہوا واقعہ ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ 3 دن کے بعد آنا۔ جب 3 دن کے بعد وہ خاتون آئی بچے کو لے کر، تو رسول نے بڑے پیار سے، محبت سے اس بچے کو سمجھانا شروع کیا، اور یہی بتایا کہ نقصان دہ ہے، میٹھا اتنا نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس خاتون نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بات تو آپ پہلے دن بھی بتا سکتے تھے، میں عاجزانہ سوال کرتی ہوں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ رسول نے یہ جملہ کہا کہ میں بتا سکتا تھا پہلے دن بھی، مگر جب تک میں عمل نہ کروں اس وقت تک میری زبان میں تاثیر نہیں ہوگی، لہٰذا میں نے 3 دن میٹھا نہ کھا کے پھر اب میں نے اس بچے کو جو حکمت بتائی ہے، جو میں نے اسے تنبیہ کی ہے، اس کا اثر اس پر زیادہ ہوگا۔ اس بات سے کیا مطلب ہے کہ کردار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم دوسرے پر ثابت کر سکتے ہیں۔ محمد و آل محمد پہ ہماری جان قربان، زبان سے کہنا آسان ہے مگر کردار سے بھی ثابت ہونا چاہیے، چاہے محفل میں ہوں، چاہے مجلس میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے باہر ہوں۔ اگر میں کنیزان سیدہ ہوں، اگر میں چاہتی ہوں کہ بیوی مجھے اپنی کنیزی میں لے لے، تو میرا کردار کنیزان سیدہ کی طرح ہونا چاہیے، میرے کردار سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے۔ بہت خوب انداز میں آپ نے تمام مین پوائنٹس، تمام پہلوؤں سے ہمیں آگاہ کر دیا کہ کس طرح سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بی بی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، ان کے تمام امور کو دیکھتے ہوئے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی خواہر، آپ نے بہت بہترین انداز میں ہمیں تمام چیزوں سے آگاہ کیا۔ خدا آپ کے علم میں، آپ کی توفیقات مزید اضافہ کرے، الہی آمین۔ آپ تمام دیکھنے والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آج کے اس پروگرام کے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا۔ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچتا ہے۔ وآخر الدعوانا للہ العالمین۔ أنا منك إليك حسين